الملک الظاہر رکن الدین بیبرس البند کداری 19 جولائی 1223 کو جزیرہ نما کریمیا میں پیدا ہوئے۔ بیبرس بحری مملوک خاندان میں مصر کا چوتھا سلطان سیف الدین قطز کا جانشین تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست راؤ زبیر۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بیبرس مصری افواج کے ان کمانداروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ بیبرس نے 1260 عیسوی میں جنگ عین الجالوت میں مصری فوج کے ہر اول دستے کی بھی قیادت کی، جس نے منگول فوج کی پہلی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ تاریخ کا ایک اہم موڑ بھی سمجھی جاتی ہے۔ بیبرس مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران ہے۔ اس نے 1260 عیسوی سے 1277 عیسوی تک 17 سال مصر و شام پر حکومت کی۔ وہ ہلاکو خان اور دہلی کے غیاث الدین بلبن کا ہم اثر سمجھا جاتا تھا۔ وہ نسلاً ایک قپچاق ترک تھا جسے غلام بنانے کے بعد قپچاق میں فروخت کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے بھی اسے غلام بنا کر شام میں فروخت کر دیا تھا۔ وہ ایوبی سلطان الصالح ایوب کا ذاتی محافظ تھا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بیبرس اور ایک دوسرے مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور شام سے منگول فوجوں کو نکال باہر پھینکا۔ بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا، ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا۔ بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملے کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیائے کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ اس نے جنگ عین جالوت کے بعد مملوک بادشاہ سیف الدین قطز کو قتل کر کے حکومت سنبھالی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سیف الدین کو قتل کیا، حالانکہ سیف الدین حادثاتی طور پر قتل ہوا تھا، جس کا بیبرس کو بہت افسوس تھا کیونکہ یہ قاضی کی عدالت میں اس کا فیصلہ چاہتا تھا۔ بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے برابر مدد پہنچتی رہتی تھی۔ یہ حکومتیں مصر و شام کے خلاف منگولوں سے اتحاد کر لیتی تھی اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دب گئے تھے۔ بیبرس نے جنگ عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش پر 1268 میں مسیح سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کر دیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 میں 9ویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی۔ تاہم وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ اس نے صلیبیوں کو دیگر کئی جنگوں میں بھی شکست دی۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی اور نوبا کا علاقہ بھی فتح کر لیا، جو ایوبی سلاطین کے زمانے سے مصر کی حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے
بیبرس کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہو گیا۔ وہ نہ صرف مصری عوام بلکہ تمام عالم اسلام کا بڑا مقبول ہیرو ہے۔ ناظرین، بیبرس صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ سمجھدار اور عادل حکمران بھی تھا۔ اس کے دور حکومت میں کئی اہم کام انجام دیے گئے۔ ان میں سے ایک خلافت کے سلسلے کی بحالی ہے۔ سقوط بغداد اور خلیفہ مستحسن باللہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا 3 سال تک بغیر خلافت کے رہی۔ اتفاق سے ظاہر باللہ عباسی کا ایک لڑکا ابو القاسم احمد منگولوں کی قید سے چھوٹ کر 1262 میں مصر آ گیا۔ بیبرس اس کو عزت و احترام کے ساتھ قاہرہ لایا اور اس زمانے کے مشہور عالم عزیز الدین عبدالسلام کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور مصر میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح عباسی خلافت اب بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی۔ اگرچہ مصر کے یہ عباسی خلیفہ صرف نام کے ہوتے تھے اور اصل میں اقتدار مملوک بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا، لیکن اس طرح کم از کم ایک اسلامی شعار کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ بیبرس اسلامی تعلیمات کا خود بھی پابند تھا اور اپنی سلطنت میں اس نے اسلامی احکام پر عمل کرانے کی بھی پوری کوشش کی۔ اس کے عہد میں عدالت میں بڑے سے بڑے آدمی پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ خود بیبرس پر بھی لوگوں نے مقدمات دائر کیے اور اس کو عدالت میں آنا پڑا۔ بیبرس نے شراب بنانے اور اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حج سے پہلے مصر سے غلاف کعبہ کو مکہ معظمہ سے لے جانے کی رسم کا آغاز بھی بیبرس کے زمانے میں ہوا۔ وہ پہلا حکمران ہے جس نے چاروں فقہات مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی کو سرکاری طور پر تسلیم کیا اور مصر و شام میں چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے قاضیوں کا تقرر کیا۔ اس سے پہلے صرف شافعی قاضی مقرر کیے جاتے تھے کیونکہ مصر میں اکثریت فقہ شافعی پر عمل کرنے والوں کی ہے۔ بیبرس نے رفاع عامہ کے کام بھی کیے، نہریں، پل اور مدرسے تعمیر کرائے۔ بیبرس کی سوانح حیات سیرت السلطان بیبرس نامی کتاب میں درج ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی کامیابیوں سے بہت متاثر تھا اور اس کے کارناموں کو دہرانا چاہتا تھا۔ بالآخر 1 جولائی 1277 عیسوی کو 54 سال کی عمر میں بیبرس کو دمشق میں قتل کر دیا گیا۔ قتل کی وجہ بیبرس کو کسی نے زہر دیا تھا۔ وہ اپنے تعمیر کیے ہوئے ظاہریہ کتب خانہ دمشق کے احاطے میں دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ بیبرس کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اسی کے ساتھ تلوار حق کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ ملیں گے آپ کو ایک اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔